مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARYQ TV پر پروگرام حقیقت ایمان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آج موضوع سخن ہے، علم غیب کی بات ہو رہی تھی۔ روفی صاحب کے کلام سے پہلے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ سوال اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ اس میں کنفیوژن زیادہ ہیں ہمارے احباب میں، کیونکہ اس کی تشریحات بہت عجیب طریقے سے کی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ کنفیوژن کا باعث بنا دیا ہمارے کچھ یاروں نے۔ حضور علیہ السلام کے علم غیب کی مزید وضاحت جو ہے کچھ دلائل کے ساتھ، کچھ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ فرمائیے۔ صحیح بات آپ نے فرمائی، کنفیوژن ہے نہیں، پھیلا دی لیکن گئی، یہ بنا ہے دی کہ گئی۔ آپ اس کو کج فہمی کہہ لیں، بلکہ غلط فہمی کہہ لیں۔ بالکل صحیح، ادروائز یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے اور نصوص سے ثابت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی ٹائم کم تھا، اس طرف حضرت نہ جا سکے، وگرنہ تو آیات آدھی آیت پڑھتے ہیں قرآن کی اور وہاں آ کے بریک لگا دیتے ہیں جہاں سٹاپ بنتا نہیں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، یہاں کے رک جاتے ہیں۔ ساتھ آ گیا الا من ارتضی من رسول، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اسے غیب دیتا ہے۔ اور قرآن نے کہا وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب غیب بتانے پر غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اگر غیب ہے ہی نہیں تو پھر بخل کس بات کی، پھر نفی کس بات کی ہے؟ بہت اچھا ہے۔ تو قرآن ہمارا اب اس میں عقیدہ سن لیں، اصل وہ غلط فہمی کہاں سے؟ عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب کلی ہے، علم غیب کلی ہے۔ اب یہاں سے آ کے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو علم غیب کلی تو اللہ کے پاس ہے، تو اگر علم غیب کلی رسول اللہ کے پاس ہو گیا تو شرک ہو گیا۔ بھئی آپ کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، ہم نے 10 دن پورا توحید اور شرک پہ بحث کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی وصف کو بعین ہی اسی طرح مخلوق کے لیے ثابت کیا جائے جس طرح وہ اللہ کے لیے ثابت ہے، تب شرک ہوتا ہے۔ اللہ کا علم غیب کلی ذاتی ہے، میرے مصطفیٰ کا عطائی ہے۔ بڑی بات۔ اللہ کا علم غیب کلی قدیم ہے، حضور کا حادث ہے۔ اللہ کے علم غیب کلی انلیمیٹڈ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی ہونے کے باوجود لیمیٹڈ ہے۔ یہ تو اور سیدی اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی ہے، اس سے بڑا اور اس کو کس طرح کلیئر کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی کو اللہ کے علم سے وہ نسبت اور وہ تناسب بھی حاصل نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا علم سمندروں سے بھی آگے ہے اور اس کے مقابلے میں، لیکن باقی کائنات کے مقابلے میں باقی ساری کائنات کے علم کو حضور کے علم سے یہ نسبت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ابھی اعلیٰ حضرت نے ایک اور دوسرے شعر میں کہا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور اس نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو علم دے دیا۔ آخری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ تو موضوع ایسا ہے کہ ہم ساری زندگی لگے رہیں تو ختم نہیں ہوگا۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کے مجمع میں حضور نے خطاب فرمایا فجر سے لے کر زور تک، زور سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، اور صحابہ کہتے ہیں اتنا طویل خطاب کبھی نہیں فرمایا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ بنا جس نے حضور کا وہ خطبہ زیادہ یاد رکھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں ابتدائے آفرینش سے لے کر آخری جنتی کے جنت میں چلے جانے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں چلے جانے تک ہر چیز کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوبصورت جی۔ علامہ صاحب آگے بڑھتے ہیں، سر عرش جانے کی بات کی امام اہل سنت کی، اس بات سے اگلے سوال کا زادرہ بھی مل گیا۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا ایک اختصاص یہ ہے کہ آپ کو معجزہ معراج سے نوازا گیا، اس کی بھی کچھ وضاحت۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ہے نا، امام بصیری رحمہ اللہ، انہوں نے ان کا بھی بردہ شریف میں شعر اس پہ دیکھی نا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، وضاحت تھوڑی فرمائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من تبعیضیہ، ہاں من تبعیضیہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ من تبعیضیہ ہے۔ اب وہ ٹیکنیکل جو لوگ ہیں گرامر والے وہ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یہ دنیا اور آخرت جو کچھ ہیں یہ آپ کے خزانوں کی ایک خیرات ہیں چھوٹی سی۔ سبحان اللہ۔ ہوئے 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 ہوئے۔ بے شک۔ اور آپ کے علوم کی وسعت کا یہ عالم ہے، یعنی اب اس سے اچھی مثال اور کیا ہو سکتی ہے ایک شاعر اور ایک عالم دونوں، کہ کہتے ہیں جو لوح و قلم کا علم ہے نا، لوح و قلم کا علم کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام إِمَامٍ مبین۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اللہ کے دیے ہوئے علوم کا کل ہے بالکل ٹھیک۔ اس آیت کے مطابق۔ اور یہاں امام بصیری فرما رہے ہیں حضور وہ جو کل ہے نا جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو جز ہو جاتا ہے۔ من تبعیدیہ کا مطلب یہ ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ تو اب معراج کے ساتھ اس کو ذرا آپ جوڑیں گے تو آپ کو اور لذت آئے گی کہ معراج پہ جانا بنتا ہی اس نبی کا تھا، ہائے ہائے، کیا کہنا۔ ہاں، جس کے علم کا جز لوح و قلم ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ ٹیکنیکلی آپ اس کو جوڑ لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور معراج میں صفدر صاحب پھر وہ معراج کو آپ رسالت کے ادارے سے، نبوت کے ادارے سے بھی جوڑیے تو وہ اس لیے بھی تھا کہ مسجد اقصی میں بھی کل انبیاء پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، بالکل ٹھیک۔ آسمانوں پہ ریسپشن اور استقبال بھی کر رہے ہیں، اور پھر وہاں بھی ایک امامت ہوئی ہے، وہاں بھی ایک جماعت ہوئی ہے، آسمانوں پہ بھی انبیاء نے بھی اور ملائکہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ اور فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگیں، کیا کہنا ہے؟ اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ تو اس میں مجھے یوں لگتا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں اسٹڈی کرتا ہوں معجزہ معراج کو تو مجھے لگتا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی رینج دکھا رہا ہے لوگوں کو۔ بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، بھائی جس کی جو ریاست ہو وہ اپنی اسٹیٹ کے اندر تو وزٹ کرتا ہی ہے نا پورا، بات ہے، اچھا ہے، چلے اور کہیں کرے نہ کرے۔ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ حکومت تیری، واہ واہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا کیا جانے، جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو اب وہاں ساتھ سب کو جوڑا بھی ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بس بلایا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی ملایا معراج ہوئی دیدار، نہیں نہیں نہیں، ساتھ پوری کائنات ہلچل میں ہے، کل انبیاء سابقین، کل ملائکہ، ملکوت کی، لاہوت کی، جبروت کی، ناسوت کی، ساری مخلوقات وہ آگے پیچھے گھوم رہی ہیں ساتھ ساتھ، باوجود اس کے سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے پورا سسٹم۔ کیا بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بین السطور آپ یہ بھی دیکھیے ماشاءاللہ، کہ قبروں سے انبیاء بلائے جا رہے ہیں، وہاں نماز بھی ہو گئی ہے، پورا پروٹوکول، لیکن پھر آسمانوں پہ کھڑے ہیں۔ وہاں پھر ہر قدم معراج پہ مجھے یوں لگتا ہے کہ براق کی بھی ایک سسٹم براق والا چل رہا ہے سپیڈ میں، ایک بشریت والا چل رہا ہے، ایک جبریل کے ذریعے ملکوتیت والا چل رہا ہے، اس کے بعد سدرہ کے بعد الوہیت، نبوت اور رسالت، اور پھر الوہیت کی شانیں اور عظمتیں جو صرف رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں معراج کے ساتھ جڑی ہیں۔ اور ایک نقطہ نعت کا جو پڑھوں گا تو بات مکمل ہوگی کہ یہ نقطہ بھی شہزاد معراج میں تھا، بہت اچھا ہے۔ یہ نقطہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا۔ آہا آہا، رستے کو خود رہنما دے، واہ واہ واہ۔ کیا مزے کی تفصیل ہے یہ ساری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے کلام شامل کریں تاکہ کیفیت ہماری اور فضوں تر ہو جائے۔ ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے
مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں۔ میرے دونوں مفتی صاحب نے جو آپ نے شعر پڑھ دیا نا، میں آپ کی جو آپ نے بات کی ہے نا، اس شعر کو اسی پیرائے میں اس شعر کو آپ دوبارہ پڑھیے۔ میں مانتا میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، میں مانتا ہوں انہی کو، انہی کی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں انہی کو، انہی کی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں انہی کو، انہی کی مانتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں۔ سکھائے ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور، سکھائے ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ماحول ہے ہمارے یہاں حقیقت ایمان میں آج کی اس مبارک نشست میں۔ ایک مختصر سا وقفہ یہاں پر ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔